کہ آپ برائی حدیث سنائی ہوا آپ کی، اور وہ حدیث ہے کہ کلما جاءت فاطمہ عند ابیہا، کہ جب بھی حضرت سیدہ بابا کے پاس آتی تھی 3 کام اللہ کے رسول انجام دیتے تھے۔ تو اس کو اس جملے میں لفظ کلما استعمال ہوا ہے۔ کلما یعنی استمرار، کنٹینیوٹی، یعنی اگر حضرت سیدہ دن میں 10 مرتبہ بھی بابا کے پاس آئی ہیں، انبیاء کے سردار نبی نے 10 مرتبہ 3 کام انجام دیا۔ پہلا کام کلما جاءت فاطمہ عند ابیہا قام الیہا ابوہا، انبیاء کا سردار نبی فاطمہ کے احترام میں کھڑے ہوتے ہیں۔ قام الیہا دوست ایک ہوتا ہے میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، آپ میں سے کسی کو آتے ہوئے دیکھ لوں اور اپنی جگہ پہ کھڑا ہو جاؤں، یہ کھڑا ہونا ہوتا ہے، لیکن یہاں لفظ استعمال ہوتا ہے قام الیہا۔ علماء فرماتے ہیں قام الیہا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں آدمی کسی کے احترام میں کھڑا ہو اور اس کے بعد چند قدم استقبال کے لیے آگے بڑھ جائے۔ اللہ کے رسول صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے، قام الیہا، بیٹی کو آتے ہوئے دیکھتے مسند سے کھڑے ہو جاتے، حضرت سیدہ کے احترام اور استقبال کے لیے چند قدم آگے بڑھتے۔ قام الیہا ابوہا۔ دوسرا عمل اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ وقبل یدیہا، اپنی بیٹی فاطمہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ، بچے جب چھوٹے ہوتے ہیں والدین کو اولاد سے محبت ہوتی ہے، محبت کے انداز ہوتے ہیں، بچوں کے ہاتھوں کا بوسہ لیا جاتا ہے، فاطمہ بڑی ہو گئی ہے اب بھی آپ فاطمہ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں؟ اللہ کے رسول کو جلال آیا، فرمایا جانتے ہو میں جب بھی جنت کا مشتاق ہوتا ہوں میں اپنی بیٹی فاطمہ کے ہاتھوں کا بوسہ لے لیتا ہوں، اس لیے کہ مجھے فاطمہ کے ہاتھوں سے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ رسول کی جنت ہے یہ، رسول کی جنت ہے۔ اور تیسرا کام اللہ کے رسول کیا کرتے تھے؟ وَأَجْلَسَهَا فِي مَسْنَدِهِ، جس مسند پہ اللہ کا رسول بیٹھا ہوتا تھا خود کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی بیٹی فاطمہ کو بٹھا دیتے تھے۔ عزاداروں اتنی معظمہ بی بی، اتنے احترام کی مالک بی بی، مجھے انصاف سے بتانا وہی بی بی کئی گھنٹے صحابی کے دربار میں کھڑی رہی، وہی بی بی کئی گھنٹے صحابی کے دربار میں کھڑی رہی، کہتی رہی میرے آقا زادی میں صدیقہ ہوں، میں فاطمہ تو زہرا سچ کہہ رہی ہوں، میرے بابا کا حق مجھے دے دو۔ عزاداروں غامی سی بات کا ہے، حق نہ دیتے، لیکن اس بی بی کو جھٹلایا گیا جس کی صداقت کی گواہی قرآن دے رہا ہے۔ صدیقہ بی بی کو کہا گیا گواہ پیش کرو۔ بی بی کے خطبے کے جملے ہیں، بی بی خطبے میں جملہ فرمایا، اس خطبے میں دربار میں بی بی نے ایک عجیب جملہ کہا، بی بی نے کہا واللہ خدا کی قسم میں زہرا سچ کہہ رہی ہوں، خدا کی قسم میں زہرا سچ کہہ رہی ہوں۔ عزاداروں یہ جملہ میں نے ایک مجلس میں پڑھا، بعد میں رات کو ایک جوان نے مجھے میسج کیا، خدا کی قسم میں رات کو سو نہیں سکا، اس جوان نے عجیب میسج کیا، اس نے کہا مولانا صاحب کیا رسول کی بیٹی اتنی لاچار ہو گئی تھی؟ کیا نبی کی بیٹی اتنی لاچار ہو گئی تھی؟ صدیقہ بی بی کو قسم کھا کے کہنا پڑا میں فاطمہ سچ کہہ رہی ہوں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو سوائے غم اہل بیت کے کوئی غم نہ دے۔ اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا کھڑی دربار میں حق مانگ رہی ہے، حضرت سیدہ ہے دربار میں کھڑی ہے میرے آقا سے۔ بس 2 جملوں کی پوری شہادت نہیں پڑھوں گا۔ حضرت سیدہ خالی جب دربار سے واپس آئی ہے میری آقا زادی، روایت نے عجیب جملہ لکھا ہے، سب سے پہلے بی بی مصلی عبادت پہ آئی ہے، سلت رکعتان، حضرت سیدہ نے 2 رکعت نماز ادا کی ہے۔ عزاداروں مجھے نہیں معلوم بی بی نے کھڑے ہو کے نماز ادا کی ہے یہ بیٹھ کے پڑھی ہے، لیکن ایک روایت میں نے دیکھی ہے کہ دربار سے واپس آنے کے بعد زہرا ضعیف بہت ہو گئی، زہرا ضعیف بہت ہو گئی تھی۔ جب بی بی مصلی عبادت پہ نماز پڑھ رہی تھی، 4 سال کی زینب ہے، کیا دیکھتی ہے؟ ایک ضعیفہ ہے جو میری ماں کے مصلی پہ نماز پڑھ رہی ہے، ایک ضعیفہ ہے جو میری ماں کے مصلی پہ نماز پڑھ رہی ہے۔ جب بی بی نے نماز ادا کر لی، حضرت زینب نے شانے پہ ہاتھ رکھا، یا ایتھا ضعیفہ، اے ضعیفہ خاتون آپ کون
یہ جملہ سنا، بیوی نے کہا زینب پہچان میں تیری ماں زہرا ہوں، زینب پہچان میں زہرا ہوں۔ عزیزانو حضرت زینب نے ایک درد بھرا جملہ کہا، بیوی کہتی ہے اماں جب دربار میں گئی تھی سر کے بال سیاہ تھے، یہ چند گھنٹوں میں کیا ہوا سر کے بال سفید کیوں ہو گئے؟ عزیزانو سادات سے معافی چاہتے ہوئے میری آقا زادی نے ایک جملہ کہا زینب اس کی خبر تجھے شام کے دربار میں، زینب اس کی خبر تجھے شام کے بازار و دربار میں لگے گی کہ سر کے سیاہ بال سفید کیسے ہوتے ہیں۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ بس دو جملوں کی اجازت چاہ رہا ہوں، پوری شہادت نہیں پڑھوں گا۔ آیت اللہ فاطمی نیا ایران کے بہت بڑے معروف عالم دین ہے، وہ ایام فاطمیہ کی مجلس پڑھ رہے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ یہ جو روایت پڑھی جاتی ہے کہ جب بی بی در و دیوار کے درمیان آئی، جب رسول کی بیٹی در و دیوار کے درمیان آئی اور جلتا ہوا دروازہ گرا، اس جلتے ہوئے دروازے کے گرنے سے حضرت محسن شہید ہو گئے۔ وہ فرماتے ہیں یہ روایت صحیح نہیں ہے، حضرت محسن کی شہادت جلتے ہوئے دروازے کے گرنے سے نہیں ہوئی۔ عزیزانو مجھے معاف فرمائیں، یہ بیوی کی شہادت کا دن ہے، بڑا مشکل جملہ عرض کر رہا ہوں۔ وہ فرما رہے تھے کہ جلتے ہوئے دروازے کے گرنے سے حضرت محسن کی شہادت نہیں ہوئی، بلکہ اصل روایت یہ ہے کہ اس دروازے میں ایک لوہے کی میخ تھی، جب وہ دروازہ گرا وہ لوہے کی میخ حضرت سیدہ کے پہلو میں پیوست ہو گئی، جس سے محسن شہید ہو گئے، حضرت محسن کی شہادت ہو گئی۔